انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہزار زخم بھر جاتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ غم اور مصائب ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک روز بانو کالج کے برآمدے سے گزر رہی تھی۔ اشفاق نے سوچا کوئی منفرد بات کر کے توجہ حاصل کروں۔ ہاتھ پھیلا کر بولا، ایک آنا۔ بانو نے پوچھا، کس لیے؟ بولا، سگریٹ پیوں گا۔ بانو نے پرس کھول کر ایک آنا ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتی، مگر اس کا مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ عورتوں کی صفات پرواہ ہی کون کرتا ہے؟ کون پوچھتا ہے کہ عورت کس درجہ صاحب کمال جمال ہے؟ مرد کو تو عورت کا سراپا ہی اٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ بیچاری خود کو سجاتی نہ پھرے تو اور کیا کرے؟ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجزی سی شاخ پر لگتا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کے سینہ چاہ کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہوا۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول یا یونیورسٹی میں نہیں سکھایا جاتا۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈیں اور الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ صرف وہی کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، وہ نہ کرو جو تمہاری خواہش ہے اور جس پر تمہارا جی راضی ہے۔ پہلے اس میں دقت ہوگی اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں جو تمہیں کرنا چاہیے تمہاری خواہش اور تمہاری مرضی بن جائے گا۔ دعا انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا۔ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی واقع ہو جاتی ہے،
خدا سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ اگر شکر ادا کرنے کی روایت ڈال دی جائے تو نہ صرف محبت کے سلسلے پروان چڑھیں گے بلکہ کئی مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان سے اپنے پن کی خوشبو آتی ہے۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ جب سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے، ہماری کشتی بہت چھوٹی ہے، ہم پر رحم کرنا۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کرو۔ یہ بڑی ہیٹی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، تو وہ رحمت خانہ ہے، نہ کہ غریب خانہ۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ خاموشی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ آپ کبھی فجر کی نماز کے بعد کسی ان پڑھ عام سے کپڑے پہنے کسی دیہاتی کو، جسے وضو اور غسل کے فرائض سے بھی شاید پوری طرح واقفیت نہ ہو، وہ جب نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کے لیے کھولے گا، قرآن پاک کا غلاف کھولنے سے پہلے 2 بار اسے آنکھوں سے لگائے گا اور چومے گا۔ اس کتاب سے عقیدت اور محبت دیدنی ہوتی ہے۔ وہ قرآن پاک میں لکھی عربی کی آیات کی معنی سے واقف نہیں ہوگا، لیکن وہ جس محبت سے اسے پڑھ رہا ہوتا ہے وہ قابل رشک ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں، وہ اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا کر سیکھیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے گا کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ جس کا ہاتھ پاک ہو جائے گا اس کی نیت درست ہو جائے گی، جس کی نیت درست ہو جائے گی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو 2-4 آنے دے دیے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہوتا۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ہوں گے، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ مرد ہر بازی دماغ سے کھیلتا ہے، کبھی کبھار کوئی ایک بازی ایسی ہوتی ہے جو وہ دل سے کھیلتا ہے، اور جس بازی کو وہ دل سے کھیلتا ہے
اس میں مات کبھی نہیں کھاتا، کیونکہ وہ بازی انا کی بازی ہوتی ہے۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوا نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسے سونے کے حروف سے لکھ کر لٹکا دو، تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کے بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ خدا جب کسی کے مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کرتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ روم میں میرا چلان ہوا، مصروفیت کے باعث فیس ٹائم پر ادا نہ کر سکا، کورٹ جانا پڑا۔ جج کے سامنے پیش ہوا تو اس نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا پروفیسر ہوں، مصروف ایسا رہا کہ وقت ہی نہ ملا۔ اس سے پہلے کہ میں بات پوری کرتا جج نے کہا "A teacher is in a court"۔ سب کھڑے ہو گئے اور مجھ سے معافی مانگ کر چلان کینسل کر دیا۔ اس روز میں اس قوم کی ترقی کا راز جان گیا۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا نمبر نکل جانا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، خوش شکل ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض اللہ کا عطا کیا ہوا انعام ہے۔ اسے اپنے فخر کی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ کاٹیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ زندگی کے چشمے میں اپنی گھاگھر بھرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، لیکن ہم اپنی گھاگھر بھرنے کے لیے جھکنے کا فن بھول گئے۔ ہماری انا ہمیں جھکنے نہیں دیتی۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ زندگی کا آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکہ میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے، زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس ڈگریاں کے ڈھیر لگے ہوں، مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ ہم کسی کے لیے ضروری تب تک ہیں جب تک ہماری جگہ انہیں کوئی اور نہیں مل جاتا۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ اصل برے تو وہ ہیں جو منافق ہیں۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ بچپن میں بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو کچھ دیر بعد راضی ہو جاتے ہیں، پر وہی بہن بھائی جب بڑے ہو کر لڑتے ہیں
तो क्यों मरना जीना ख़त्म कर देते हैं। रिश्ता वही होता है, बस दिल बदल जाते हैं। गुरूर किस बात का साहिब, आज मिट्टी के ऊपर कर मिट्टी के नीचे। बाबा कहते हैं दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इनसे मत घबराओ, खुशी मनाओ कि इस मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया। लोग कहते हैं 7 अरब की आबादी में एक शख्स अच्छा लगे और वो भी ना मिले, खालिक शिकवा तो बनता है। मैं कहता हूँ 7 अरब की आबादी में इसकी खुदाई के जलवे देखकर तू खालिक को छोड़कर मखलूक की जुस्तजू करे, खालिक का शिकवा तो बनता है। जब तक हमारे पास झोली नहीं होगी तब तक वो नेमत जो उतरने वाली है वो नहीं उतरेगी। रहमत हमेशा वहीं उतरती है जहाँ झोली हो, और झोली जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी रहमत का नज़ूल होगा। अरूज में अगर नज़रें नीची हों और लहजा नरम हो तो ज़वाल में तकलीफ़ कम होती है। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं, और ये काट लें तो इनके ज़ख्म कभी नहीं भरते। अगर आपने कभी दुखी इंसान को खुश किया है तो यकीन रखें तकदीर ज़रूर आपका पीछा करेगी। जैसे ही इसे मौका मिला वो आपको इसका बदला ज़रूर लौटाएगी। ऐसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों से भरा टोकरा अता करने के मूड में होता है और हम सिर्फ एक फूल की जिद लगाकर बैठे होते हैं। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता। हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त उन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ़ वालों के लिए होते हैं, मलामतें भी इन्हीं के हिस्से में आती हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। बादल बरसे ना बरसे इसे देखकर ठंडक महसूस होती है। औलाद खिदमत करे ना करे इसे देखकर भी दिल में ठंड पड़ जाती है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलखियों की वजह से खुद तलख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं हल्के फुल्के अंदाज में, बात कहते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। जाहिल सिर्फ वो नहीं जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसके पास डिग्री के ढेर लगे रखे हों मगर अपने ज़र्फ़ में, वुसअत में, लहजे में नरमी और तबीयत में निकसारी ना पैदा कर पाया हो। कामयाब ज़िंदगी की निशानी यही है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो ज़िंदगी में कोई पछतावा ना हो। हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो।